اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب تعالی رب کعبہ باری خالق و ارض و سما و ما بینہما، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں، ان تمام کے خالق، مالک، رب اور پالنہار مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے، اپنے حبیب، اپنے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت، مبارک و بعصمت آل میں پیدا فرمایا اور اس قابل بھی سمجھا، اس قابل بھی بنایا کہ ہم اپنے تئیں، اپنے طور پر، اپنے طریقے کے مطابق، اپنے ایک پرسپشن لیول کے مطابق حالات کا جائزہ لے سکیں اور اس کو ایکسپریس اور ایکسپریسو وے میں کسی تک پہنچا بھی سکیں۔ تو میں آج اپنی سمجھ لیں آفیشیل روم یا لائبریری سمجھ لیں میں بیٹھا ہوا تھا، اور زیادہ تر میں یہاں ویڈیو نہیں بناتا چونکہ میں موسٹلی ایک کسی بھی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتا ہوں۔ آئی تھنک کہ یونیورسٹی میں ہوں، بار میں ہوں، یا ڈفرینٹ کسی مواقع پر گیا ہوں، تو آج چونکہ خلاف معمول، خلاف توقف، خلاف ایک عادت، چونکہ میں کافی دیر یہاں بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں بار بار کچھ خیالات آ رہے تھے، بار بار، جو آج کل کے برننگ ایشو ہیں، آج کل کے یہ جو ملا حضرات ہیں۔ آج ایک اور بات چلی جی کہ آج 26 نومبر ہے، اور 26 نومبر کو ایک اور بات تھی جی کہ مفتی حنیف قریشی اور وہ اپنا جو مرزا محمد علی مرزا ہے جو جیلم کا، اس میں مناظرہ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ، مطلب ایون دین جسٹ اونلی فراڈ، کسی بھی طرف سے، ایک طرف سے یا دوسری طرف سے ہو، کیونکہ جس وقت علاقو خان اور چنگیز خان ان مسلمانوں کو کچل رہے تھے، ان کو تیس نیس کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ مناظرے بغداد کی ہر گلیوں میں اور ہر چوراہوں میں عام تھے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ آج کا جو برننگ ایشو ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع، اس کا جو موجد ہے اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی، اور وہ کردار ہے جس کردار نے فاطمی خلافت، وہ فاطمی خلافت جو ڈائریکٹلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ متصف تھی اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیے ہوئے تھی، نو ڈاؤٹ اس میں تو کچھ کمیاں کجیاں لازماً موجود ہوئی ہوں گی، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک اعلیٰ لیول کی تھی یا اس میں کچھ ایک قسم کے یہ معاملات نہیں تھے، کیونکہ یو نو ویری ویل آئی تھنک کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن ان دس ورلڈ ناؤ بیٹر انڈرسٹینڈ ہی آر شی تھنکس دیٹ he or she attains knowledge, purified knowledge from his or her heredity and his or her environment۔ تو جب انوائرمنٹ میں بندہ ماحول میں رہ رہا ہے تو اس نے ماحول کے سے کچھ اثرات بھی لینے ہیں، تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل سے اپنے آپ کو موسوم یا منسوب لوگ کرتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ اس میں جو زیادہ ہے وہ کچرے ہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو، جب لوگوں نے دیکھا کہ سادات اکرام کی عزت، ان کی تکریم ہو رہی ہے، تو مختلف لوگوں نے اپنے آپ کو سادات سے نتھی کیا۔ ایک مشہور و معروف یا بزرگ ہیں ہمارے نقوی صاحب، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی سے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فلاں جو قبیلہ ہے یا فلاں جو لوگ یہ سید بن گئے، انہوں نے کہا یار تو سید ہیں یا میں سید ہیں، اس وقت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو سید ہیں یا میں نہیں ہوں، بٹ آئی ایم ایشور دیٹ، میں اس چیز پر ایشور ہوں کہ یہ بندہ لازمن سید ہے۔ تو پوچھا گیا کہ مفتی صاحب اس کی کیا وجہ ہے، اس نے کیوں اس گل تو اتنی زیادہ پریٹینڈ ہو کہ اس گل نو پروپوگیٹ کر رہے ہو کہ وہ سید ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے، تو چونکہ بات سے بات نکل جائے گی، میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو میرا موضوع ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ جو بندے میرے ساتھ میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں، یہ اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں یا پہنچائیں گے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ چونکہ یو نو ویری ویل، میں تو نہیں کہہ رہا، میری تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف ہستی ہیں جناب جوش ملی آبادی، جناب جوش، ان کی ایک مشہور زمانہ ایک نظم ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ
سوچتا ہوں کہ اس قوم کے وارث ہیں ہم جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، اور ان کی ایک مشہور و معروف ایک اور یہ بزنج، یہ میں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایک موضوع کو لانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا میں ایک عذرائے تفنن یہ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ ایک بیوروکریٹ سے ملنے کے لیے، اس بیوروکریٹ کا نام تھا ہاشم رضا زیدی۔ تو جب جناب جوش اس کے پاس گئے تو وہ کسی اپنے زوم میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جناب جوش سے ملا نہیں، تو جناب جوش نے اس کے سیکٹری سے چٹ لی، چٹ کے اوپر لکھا، اس کا نام تھا ہاشم رضا زیدی۔ انہوں نے کہا کہ ہاشم رضا میں شمر ہے سارے کا سارا چھپا ہوا، زیدی میں شامل ہیں چاروں عرف یزید کے۔ تو وہ جب اس نے پڑھا تو وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا، اور چونکہ جو میں واقعہ کر وہ اس کے بعد دوسرے کا واقعہ، ایک تھے ملا وحدی صاحب جو دلی کا جو نام تھا پرانا دلی تھا، دلی کے میونسپل مجسٹریٹ تھے۔ ان کے پاس کسی ضمن میں جناب جوش گئے، تو جو جناب واحدی صاحب تھے وہ بھی ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ وہ بھی ایک دانشور بھی تھے، لکھاری بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے۔ تو اس ضمن میں اپنے 4-5 بندوں کو لے کر گئے، لیکن جب بندہ کرسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اندر اتفاق کا 22 گریڈ کا سریا اس کے اندر آیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کسی وجہ سے ان کو ملنے سے انکار کیا، یا یہ کہا کہ میں نے انتظار کریں۔ تو جناب جوش کو فوراً غصہ آ گیا، انہوں نے ایک چٹ لی اور چٹ کے اوپر لکھا کہ ملا وحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعد و سلام عرض یہ ہے کہ مرحوم دلی کے جو میونسپل مجسٹریٹ وحدی ہے اس کے لیے یہ اطلاع عرض ہے کہ جو تم جس مقام پر آج ہو، تمہیں زمانہ یاد نہیں رکھے گا کہ تم کیسے تھے، کیوں کر بنے تھے، لیکن مجھے یہ زمانہ آج کی نسبت بعد میں زیادہ یاد رکھے گا۔ تو چونکہ جناب جوش ایک بہت بڑے لکھاری اور ایک بہت بڑے شاعر اور ایک بہت بڑے نقاد تھے، تو ملا وحدی نے جب ان کا وہ لیٹر پڑھا تو انہوں نے اس کی پشت کے اوپر لکھا، انہوں نے کہا کہ قبلہ محترم مخدوم جناب جوش صاحب، اگر آپ نے یہ بات شاعرانہ طرز پر نہیں لکھی ہوئی، کون سی بات، رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ زمانہ تو بعد میں کہے گا کہ جوش کیسا تھا، کیوں تھا، میں تو آج آپ کو مان رہا ہوں، آج آپ کو یہ سند دے رہا ہوں کہ آپ کا ذکر خیر مجھ سے بدہا درجہ بہترین ہوگا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اس کو میں جوڑ کر یہاں لے کر آتا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور بندے کی بات کرتے ہیں جی، جناب جون ایلیا تھے۔ زمانے نے ان کو مطلب روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا تھا، اور آج ان کی کتابیں فرنود، گمان وغیرہ وغیرہ جو جس کی لاکھوں کاپیاں بک چکی ہیں، یہ میں کوئی اپنا جوش خطابت سے یہ بات نہیں کر رہا، بغیر کسی میں تمہید کے کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کاپیاں ان کی بک چکی ہیں۔ تو لیکن مرنے کے بعد ان کا نام بنا، تو یہی بات ہے کہ جو بات آپ کریں تاکہ آپ اس بات کے اوپر یہ ہو جائیں جب آپ مریں، تاکہ قبر میں آپ کو لوگ لطر نہ ماریں، قبر میں آپ کو اللہ کی جو مخلوق ہے فرشتے وہ آپ کو لطر نہ ماریں، کم از کم قبر میں آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، تو تب آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میں بھی اسی ضمن میں بات کرتا ہوں، میں بھی شاید کیا پتا میری بات آج کسی تک نہ پہنچے، لیکن جب میں زمانے میں نہ ہوں تو کسی نے ایک بڑا پیارا شعر کہا تھا نا کہ میرے مرنے کے بعد میری تحریریں، میری تقریریں لڑیں گی میرے خون کا مقدمہ۔ تو اسی ضمن میں ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو 3 باتوں کے اوپر میں آج آپ بات کروں گا، جس کے اوپر میرا ایک آئی تھنک تھوڑا سا لمبی ایک بات ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں بدبخت لوگ آج کا چونکہ ایک نفسا نفسی اور بھیڑ چال کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے بیت المقدس ہے۔ او بدبختو، تمہارا قبلہ اول بھی کعبہ ہے، تمہارا قبلہ آخر بھی کعبہ ہے، تمہارا قبلہ موجودہ بھی کعبہ ہے۔ درمیان میں 17 سال کے عرصہ آیا تھا جس پر اللہ کی کیا حکمت تھی، اس کے بارے میں بھی کوئی بہت بڑا نہ کوئی مفسر ہوں نہ محدث ہوں کہ میں اس کے اوپر اپنی توجیہات پیش کروں، اس میں اپنی پرسپشن دوں گا کہ اس میں مالک الملک کی حکمت کیا تھی۔ مالک نے کیوں وہ 17 مہینے نماز کے دوران قبلے کی چینجنگ کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد قبلے کو دوبارہ ریورٹ کیا کعبہ کے اوپر، اس کے اندر حکمت کیا تھی جس کو سمجھے بغیر ہی لوگ اس کے اوپر چل گئے ہیں۔ اور آج اگر آپ بات کریں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ لیز کا بائیکاٹ کر دیں، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دیں، اس کے بعد اپنا شیل کا بائیکاٹ کر دیں، اس کے بعد اپنا یہ پیناسونک کا بائیکاٹ کر دیں، مطلب ڈفرینٹ چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، ڈفرینٹ باتیں آپ کر دیں، لیکن ہم یہ شاید نہیں سمجھ رہے، ہم یہ شاید یہ بات نہیں دیکھ رہے، اگر ان کا بائیکاٹ کرنا تو لازماً بائیکاٹ کریں، کسی نے آپ کو نہیں روکا وہ کہ بائیکاٹ نہ کریں، ضرور بائیکاٹ کریں۔ مجھے تو ویسے بھی ہمیں پسند ہی نہیں ہے یہ میکڈونلڈ اور اس طرح کی چیزیں،
آپ بائیکاٹ کریں، لیکن آپ نے اگر بائیکاٹ کرنا ہی ہے تو پھر آپ بائیکاٹ کریں نا. آپ یوٹیوب کا ہی بائیکاٹ کریں، آپ فیس بک کا بھی بائیکاٹ کریں، آپ سوشل میڈیا کا بھی بائیکاٹ کریں، آپ واٹس ایپ کا بائیکاٹ کریں، جس کے بغیر تو آج دفاتر میں ایک دوانی کا کام بھی نہیں ہو سکتا. ہر ایک اپنے اپنے گروپ بنواتا ہے اور گروپ کے بعد وہ اس کو لے کر چلتا ہے آگے. تو بائیکاٹ کرنا تو آپ اس انٹرنیٹ کا بائیکاٹ کریں. ہر مولوی نے اپنا چینل بنایا، یوٹیوب چینل، کہتا ہے جی کہ سنیں، اس کے بعد اس کا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. تو بائیکاٹ ان چیزوں کا بھی کریں، چونکہ وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، ان سے موسوم ہیں اور موسوم رہیں گے. ہم مانے یا نہ مانے، ہمارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. اب میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ قبلہ اول کعبہ کیوں تھا، کیوں ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. کیونکہ قرآن کی جو آیات محکمات ہیں نا، ان پر کسی بھی مولوی کا کوئی وہ نہیں چل سکتا کہ کوئی مولوی کہ اس آیت کی تشریح ایسے نہیں کر سکتی. ہاں، مشتبہات میں وہ اپنی نوسر بازیاں لازمن کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے ترجمے اور تفسیریں کرتے ہیں، لیکن محکمات میں کوئی بھی اپنی مرضی کی نہ ترجمہ کر سکتا ہے، نہ اس کی تفسیر بیان کر سکتا ہے. تو بات کرنے کی کیا ہے جی کہ اپنا اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین. یہ میں نہیں، اللہ کی دیکھیں سمپل سی بات، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو اللہ کا گھر تھا، جو زمین پہ بنایا گیا، وہ کعبہ تھا. للذی ببکۃ مبارک، بکہ بکہ کہتے ہیں، بکہ بھی اور مکہ بھی، دونوں جو ہے نا اپنا مکہ کی دو ناموں کی دو ورژنز ہیں. جس طرح ہم دلی بھی کہتے ہیں، دہلی بھی کہتے ہیں، ممبئی بھی کہتے ہیں، بمبئی بھی کہتے ہیں، اس طرح فیصلہ آباد بھی کہیں گے، لائل پور بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس لیے آگے اب جاتے ہیں جی، بات کو تھوڑا سا آگے گھما کر آگے لے کر جاتے ہیں. تو میں دوسری بات آپ یہ کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا کہ یہی پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، جو مکہ میں ہے، اور جو لوگوں کے لیے ہدی للعالمین، للمسلمین کی بات نہیں ہے، للعالمین کی بات ہے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا کہ میری اتنا دیکھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. یہ لازمن آپ نے جس نے سننا ہے اس نے لازمن سننا ہے کہ میں نے اس میں کہا کیا ہے. اگر کوئی میری اس میں بات ہے تو آپ بے شک اس سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر میری بات نہیں ہوگی، مالک الملک کی بات ہے، تو آپ کے انکار کی گنجائش ہی نہیں بچے گی. انکار کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اقرار کر دیں گے پھر کیا ہو جائے گا، وہ تو رب العالمین ہے نا. تو کیا جی، ہدی للعالمین، جس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب کیا ہے جی، وہ پہلا گھر بنایا کس نے، وہ جناب آدم علیہ السلام نے بنایا. کلیئر بات. اس کی جو دوبارہ تعمیر نو ہوئی، چونکہ نو علیہ السلام کے دور میں طوفان نو آیا وغیرہ وغیرہ، کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، آبادی تھوڑی سکیٹرڈ ہوگی، بہت کم ہوگی. تو جب کہتے ہیں اس لیے صاحب شریعت جو پہلے نبی وہ نو علیہ السلام ہے، اور جس نبی کی توسط سے مالک الملک کا دین جو آج جو اپنی اس پر ہے، اپنی ایک توانائیوں پر ہے، تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، جو تینوں مذاہب کے، تینوں اسلامی مذاہب کے، یہودیت کے، عیسائیت کے اور مسلمانوں کے مائی باپ بھی ہیں، ان کی ایک جد امجد بھی ہیں، ان کی ایک جن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ کانت واحدن، ابراہیم جو ہے وہ ایک اکیلا ایک امت ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ان کے مشہور و معروف ہے، ورنہ ان کے 6 فرزندان تھے. مشہور و معروف جو ہے ان کے 2 بیٹے جو مشہور و معروف ہوئے، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام. جناب اسحاق علیہ السلام ان کی چچا زاد بہن جناب سارہ کے بطن سے تھے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی دوسری زوجہ محترمہ جناب بی بی ہاجرہ کے بطن مبارک سے تھے. تو پھر جب کہتے ہیں نا کہ جب خاندان بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد خاندان کے اندر دوریاں بھی آتی ہیں، خاندان کو تقسیم کرنے کے ایک ذرائع بھی بنتے ہیں، اور یہ ازل سے ابد تک جائے گا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی جب ان کی ایک بٹوارے کی بات ہے، یا بحکم امر، کیونکہ دیکھیں سیدھی بات کرنا، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہے، میں چھوٹے درجے کی بات کروں، جو نبی ہے وہ بھی کچھ اپنے پاس نہیں کرتا، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. تو ابراہیم تو رسول تھے، رسول بھی نہیں تھے، ابراہیم تو امام تھے، امام ابراہیم تو صاحب شریعت رسول تھے. تو اللہ کے امر سے انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کے درمیان جب ان کا بٹوارا کیا، تو جناب بی بی ہاجرہ اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ، اسی مکہ کی لک و دک سرا میں چھوڑ کر آئے، اور پھر وہاں اب اسماعیل کے قدموں سے چشمہ رواں ہوا، آب زمزم بنا، صحیح جو آج
حاجی کرتے ہیں وہ ہوا، طواف ہوئے، ڈفرینٹ ورژن کی بات ہے. اور مکہ ہی وہ پہلا جہاں جناب بی بی ہوا اور جناب حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی. اور اسی سے جدہ شہر جو ہے نا، جدہ چونکہ بی بی ہوا کا جو روزہ اقدس ہے وہ بھی جدہ میں موجود ہے. الحمدللہ میں نے اس کا دیدار بھی کیا ہوا ہے. تو جدہ نکلے ہی جد سے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں ان کا روزہ مبارک ہے. تو عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس لیے پہلا جو جگہ ہے وہ مکہ ہی ہے. اس کے بعد آگے ترویج ہوتی گئی. پھر انبیاء کا مسکن فلسطین بنا. کیوں بنا؟ اور فلسطین کا صرف یہ نہیں جو فلسطین کا جو ایریا آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اس کو فلسطین کہیں گے، نہیں. اس میں اردن بھی آتا ہے، اس میں لبنان بھی آتا ہے، اس میں یمن بھی آتا ہے، اس میں عراق کی بھی وادیاں آتی ہیں، مصر بھی آتا ہے. بلکہ عراق تو بابل اور نینوا کی سرزمین تو ان سے بھی پرانی ہے فلسطین سے بھی. اور مصر ان سے پہلے، ساری بابل پہلے کا ہے، عراق کے بعد پھر مصر، اور مصر کے برکنعان کا ایریا. یہ سارے جو ہے نا، یہ ایز اے ہول اگر ان کو ہم کہیں تو یہ فلسطین کا ایریا تھا. یہ صرف جو آپ کو غزہ کی پٹی نظر آتی ہے صرف یہ فلسطین نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنا ایک روڈ میپ اس کو کنسیڈر کرا دیں یا کرا دیں. اچھا، بات کو اسی ضمن میں لے کر آتا ہوں جہاں میں نے چھوڑی تھی. دوسرے جو بیٹے تھے جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زوجہ مکرمہ چونکہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن بھی تھی، اور جناب ابراہیم کی پہلی زوجہ محترمہ کا شرف بھی انہیں کو حاصل ہے. تو ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے جناب اسحاق علیہ السلام، تو ان کو اور جناب سارہ علیہ السلام کو جو ایریا ملا یا جو ان کے زیر تسلط جو بات آئی وہ کیا تھی؟ فلسطین کا ہی والا ایریا. اس میں کیا ہوا جی کہ دو باتیں ہوئی. اب دو اولادیں تھیں، دو اولادوں کو دو قبلے بھی مالک کے حکم سے دینے ایک بنا. ایک قبلہ جو ہوا وہ بیت المقدس کی بات آئی، جس کو بعد میں اکل سلیمانی کے دور میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن پہلے میں وہاں رکتا ہوں. اور دوسرا قبلہ جو اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسماعیل کے لیے آیا وہ کیا تھا؟ کعبہ. تو جب اولادیں بڑھتی گئیں جناب اسحاق علیہ السلام کے فرزند ارجمند، میں اب یہاں آپ کو اسماعیل علیہ السلام پر یہاں آپ کو روکتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آگے لے کر چلتا ہوں، چونکہ آج کا جو برننگ ایشو ہے. تو جناب اسحاق علیہ السلام کے جو فرزند تھے وہ تھے جناب یعقوب علیہ السلام. اور جناب یعقوب علیہ السلام کا جو نام نامی تھا وہ تھا اسرائیل، ان کا نام تھا. یعقوب تو جس کو کہتے ہیں کہ عربی میں یا ہماری زبان میں رائج العمل ہے نا، تو جو یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اسرائیل بھی ہے، جس کے اوپر سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اسرائیل مین اللہ کا بندہ. تو جناب اسرائیل علیہ السلام جن کا نام جناب یعقوب علیہ السلام ہے سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. ان کے آگے جو اولاد ہوئی جناب اسحاق علیہ السلام کی کے جو پوتے ہوئے جناب یعقوب کے بیٹے، ان کے 12 بیٹے ہوئے. ان کے 12 بیٹے ان کی 4 بیویوں سے ہوئے، کیونکہ جناب اسحاق علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا بیک وقت بھی جائز تھا. اس لیے 2 سگی بہنیں تھیں. جو ایک سب سے بڑی بہن کی بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں یہودا سر فہرست ہے. اور سب سے چھوٹی جو بیوی تھی یا انہی کی جو بہن تھی، ان کے بطن سے پیدا ہوئے 2 اولادیں ہوئی. ان کا نام تھا جناب یوسف علیہ السلام اور جناب بنیامین علیہ السلام. اسی طرح درمیان میں 4 اولاد ایک بیوی سے ہوئی، 4 اولادیں دوسری بیوی سے ہوئی. 4 جمع 4 8، 2 اولادیں ایک تیسری بیوی سے ہوئی 10، اور 2 اولادیں آخری بیوی سے ہوئی 12. اب ان میں جب اور جو آج کل کی بنی اسرائیل ہے وہ ساری کی ساری پھر جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ڈائریکٹلی ان کے جو دادا ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہے. اور پھر آپ کے ذہن میں یہ کوشچن اٹھے گا کہ ان کو یہودی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیلی بھی ہیں. بنی اسرائیل جب تک آ گیا وہاں تو جناب یعقوب علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو یہودی کیوں کہا گیا. کیونکہ ان کی جو نسل زیادہ جو چلی، اور ویسے بھی جو ہوتا ہے بڑے بھائی کا ایک امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی نسل جو زیادہ پھیلی، جو زیادہ پھولی، جس میں سے بہت زیادہ انبیاء آئے. ویسے بنی اسرائیل میں کم و بیش 25,000 نبی آئے ہیں. کتنے؟ 25,000. اور وہ 25,000 سارے یعقوب علیہ السلام کے کسی ایک بیٹے کی نسل سے نہیں آئے، وہ ڈفرینٹ بیٹوں کی نسل سے. جس طرح لاوی کی نسل میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کی نسل پاک سے انبیاء آئے. اسی طرح انہی کی نسلوں میں سے کتنے بڑے بڑے نبی ہیں، جناب ارمیہ علیہ السلام، جناب عزیر علیہ السلام، جناب عزیز علیہ السلام، جناب دانیال علیہ السلام، جناب ذوالکفل علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام. ایچ اینڈ ایوری میں آتا ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ انبیاء جو جس نسل میں آئے وہ تھے یہودا کی نسل سے.
تو سب سے بڑا بیٹا تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کو بھی یہودا، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہستیاں تھے. اگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو کنویں میں پھینکا تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. جو قرآن خود کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی بھی وہ نہیں ہے، اپنا گلا شکوہ نہیں ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے قرآن نے ان کو جو قرآن کی آیت میں کہ ان کو تشفی دی گئی کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں گا. تو یہودا کی نسل سے، اور یہی جو لوگ ہیں یہودی، تب انہوں نے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کرنا شروع کیا. یہودی مینس جو یہودا کی اولاد سے چلے، کیونکہ بڑا بھائی تھا یہودی. تو یہاں تک آپ کو بڑا بھائی تھا یہودا، یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہوگی. اب یہاں سے آگے جاتے ہیں. اب یہاں سے جب آگے جاتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ قوم یہود نے 2 دفعہ اپنا عروج دیکھا ہے. عروج جب کمال کے عروج پر تھے، اور 2 دفعہ انہوں نے کمال کا زوال دیکھا ہے، اور تیسری دفعہ ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اب میں یہاں آپ کو لے کر آؤں گا اس بات کے اوپر کہ ان کو کیوں. اب یہ ایکل سلیمانی جو ہے نا، اچھا پہلی بات، پہل کا عروج تھا جناب یوسف علیہ السلام کا دور. اس دور میں انہوں نے اپنا عروج دیکھا. مصر میں ان کو ایک پورا علاقہ مصر میں ان کو الاٹ کیا گیا. سمجھ لیں اگر آپ اس کو اگر آج اور عام فہم زبان میں اس کی بات کریں تو یہ کہیں کہ وہ علاقہ ان کو الاٹ کیا گیا. بیسکلی ان کا وطن جو تھا وہ کنعان تھا، جو آج کا فلسطین ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے دور کے بعد جب ان کے پاس تابوت سکینہ بھی تھا، جب ان کے اس تابوت سکینہ کیا تھا، اس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے وہ کپڑے تھے. اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی جو ان کی مبارک، جو ان کا بدن مبارک تھا وہ اس کے اندر تھا. اور اسی وہ تابوت کو لے کر ہر جنگ میں جاتے تھے، اور اس سے وہ اس کی برکت سے وہ فیض حاصل کرتے تھے. لیکن جب اس تابوت سکینہ ان سے کہیں کسی وجہ سے گم ہو گیا، یا کسی وجہ سے ان سے وہ اللہ کی رضا سے وہ ان سے کہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا پھر دور آتا ہے. کتنے عرصے کے بعد؟ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 300 سال کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کے 300 سال کے بعد کم و بیش جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تو اس دور میں چونکہ فرعون جو تھا، فرعون نام نہیں ہے، فرعون اس ہر بادشاہ کا لقب تھا جو مصر کا حکمران تھا. تو چونکہ اس دور تک بنی اسرائیل، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ماحول کے ساتھ ہر بندہ بگڑ جاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے اندر بھی بعض ایسی باتیں آتی گئیں کہ جو ان کو اللہ کے ناراضگی کا سبب بنتی گئی. تو ان کے اوپر پھر ظلم و ستم کے پار توڑے گئے. پھر آپ کو پتہ ہے جی کم و بیش 1,00,000 بچے مارے گئے. چونکہ جب فرعون کو جب یہ خیال آیا، اس کا نام تھا ارمیس، اس کا جو اس دور کا فرعون تھا. سو خواب ہے کہ تمہارا جو اقتدار ہے وہ ختم کرے گا بنی اسرائیل کا ایک بچہ. تو اس نے کیا کیا، جو اس بدبخت نے تقریباً 1,00,000 بنی اسرائیل کے بچے اس نے مارے. لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کو اللہ نے الکا ڈالا. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ تم نے بچے کو صندوق میں بند کر کے اس کو تم نے اپنا سمندر کے حوالے کر دینا ہے. تو جب سمندر کے حوالے کیا، دریائے نیل کے حوالے نیل، ایک دفعہ فرعون اور اس کی زوجہ مکرمہ جناب بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ اپنے مال میں ٹہل رہے تھے. تو جناب بی بی آسیہ علیہ السلام نے جب وہ صندوق کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ صندوق میں پتہ نہیں، انہوں نے جب وہ جب کنارے پر آ کر لگا تو انہوں نے اپنی خادماؤں کو بھیجا. تو جب صندوق کھولا اس کے اندر ایک چمکتا دھمکتا بچہ تھا. تو اس بچے کو انہوں نے پھر اس کا سہارا کیا، اس کو پالا، اس کو پوسا. وہی بچہ فرعون کے گھر میں پلا. بی بی آسیہ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. چونکہ یہ باتیں کرنی اس وقت چونکہ طوالت کا زمن بنے گی، میں اس سے آگے نکلتا ہوں. جب اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد، کیونکہ جناب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی وفات پا چکے تھے، اور اس کے بعد یوشع بن نون کو اللہ نے نبوت کے درجے پر فائز کیا. اور ان کے کچھ عرصے کے بعد پھر طالوت اور جالوت، یہ بھی سورہ بقرہ کے واقعات ہیں، اور میرا خیال دوسرے سپارے کی آخری آیات ہیں طالوت اور جالوت کے بارے میں. اب جو طالوت تھے وہ بھی بنی اسرائیل کے حکمران بنے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. انہوں نے جالوت کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اس کی قرآن کے دوسرے سپارے کی آخری آیات انہی کے اوپر ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس نہر سے جو پانی پیے گا وہ اس لشکر کا ایسا نہیں رہے گا. تو پھر کیا اللہ نے کہا کہ کم فئتن قلیلۃ غلبۃ فئتن کثیرۃ، کہ قلیل تعداد نے کثیر تعداد پر فتح پائی. اور پھر طالوت نے فتح پائی، ان کو
اپنا تابوت سکینہ ملا، بنی اسرائیل کا عروج ہونا شروع ہوا، اور پھر جناب طالوت ہی کے لشکر سے ایک لشکری اٹھے جنہوں نے جالوت کو مارا۔ ان کا نام کیا تھا؟ وہ لشکری تھے، ان کا نام تھا داؤد۔ اور پھر طالوت ہی کی جناب حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، ان سے جناب سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو کیا ہوا جی کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، اور اللہ نے اس وجہ سے ان کو نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ ان کی آواز میں اتنی چاشنی تھی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل فرمائی جس کا نام تھا زبور، اور جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں نا جو انجیل مقدسہ جو عہد نامہ قدیم اور جدید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں جو عیسائی ہیں اس کے اوپر ہم بھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے ہم بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 25 دسمبر کو ایک عدیہ پیش کریں گے، دعاؤں کی کتاب۔ تو وہ دعاؤں اس لیے ہوتی ہیں، وہ تقریبات میں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت ہیں جو زبور میں اللہ نے نازل کیے۔ تو ان کے پاس دو باتیں تھیں، ایک تو ان کی آواز میں بہت زیادہ چاشنی تھی، اور دوسری بات کیا تھی کہ ان کے ہاتھ میں اتنی اللہ نے نرمی دی تھی کہ ہاتھ میں لوہا رکھتے تھے، لوہا پگھل جاتا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس بات کو لے کر، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جی کہ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، اللہ نے کو خلیفۃ اللہ کا لقب دیا، خلیفۃ فی الارض کا لقب دیا۔ تو ان کے جو جانشین ہوئے جناب سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام کا وہ دور ہے جس دور میں بنی اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا عروج دیکھا۔ وہ حکومت تھی جناب سلیمان علیہ السلام کی جو صرف انسانوں پر نہیں تھی، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، پانی پر، ہوا پر۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے، بچپن میں ہر ایک کی ماں نے، ہر ایک کے والدین نے، اساتذہ نے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہوگی۔ تو یہاں میں اس چیز کو یہاں روک کر میں آگے نکلتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا ان کا عروج تھا جس میں اچھا ایک بات میرے ذہن سے رہ گئی تھی، چلو اللہ کے کرم سے وہ چیز چلو میرے ذہن میں آ گئی ابھی۔ تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر وہاں ہوئی، وہ ہیکل سلیمانی جس کو ہم بیت المقدس کا نام دے سکتے ہیں، جس کو ہم بیت المقدس سے موسوم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے، اور رسول مکرم جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اسی کی ایک دیوار گریہ جو ہے وہ آج بھی قائم ہے، اور اسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس ضمن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہنے کی بات کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جناب سلیمان علیہ السلام نے کی، اور ہیکل سلیمانی کا لفظ بھی جناب سلیمان علیہ السلام ہی کے نام نامی سے موسوم ہے۔ اور جو جھنڈا ہے اسرائیل کا، جو آج کا جھنڈا ہے، اس کے اندر جو وہ لوگو سا بنا ہوا ہے، جس کو نعوذ باللہ میں نے اپنے یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھی کہا ہے، اور اپنے ڈفرینٹ جو سننے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس جھنڈے کو لوگ بچھاتے ہیں زمین کے اوپر، اس پر چلتے ہیں اوپر۔ وہ اللہ کے بندو، وہ بدبختو، کہ پہلے دیکھ لیا کرو اس کے اندر جو مٹھا ہے نا، وہ جو جس کو کہہ سکتے ہیں وہ جو لوگو سا بنا ہوا ہے، وہ جناب سلیمان السلام کے اس آسے کا نشان ہے۔ اس آسے کا جو اوپر کا جو ہوتا ہے نا، جس سے ہم آسے کو پکڑتے ہیں، اس کا وہ نشان ہے۔ اور آپ گائے بغیر اس کی توہین کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے ایک نبی کی توہین کریں گے تو اللہ آپ کو کیسے بخشے گا؟ آپ سے یہودی کی بات کریں نا، یہودی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن یہاں تو میکڈونلڈ سارے بھرے ہوئے ہیں، یہاں تو ساری KFC بھری ہوئی ہیں، یہاں تو ہر ایک کے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، یہاں تو لیز بھی کھائے جا رہے ہیں، یہاں تو پیپسی اور کوک بھی پی جا رہی ہیں، لیکن کیا اس جھنڈے کے اوپر آپ میں چل رہے ہیں؟ وہ جناب سلیمان علیہ السلام سے موسوم۔ اب جس نے سنا اس کے اوپر واجب ہوگا اس کا احترام کرنا۔ اچھا جی، وہ ان کا پہلا دور تھا۔ اب اس کے بعد جب میں نے کہا نا کہ ماحول کے اثر سے لوگ نیچے، اچھا کعبہ تو پہلی بات ہے، کعبہ کیا جی کہ پہلا گھر بھی کعبہ اور آخری گھر بھی کعبہ ہے۔ اب میں چونکہ وہ کافی تھوڑا سا لیٹ وہ بات ہے، لیکن میں وہاں آپ کو روک رہا ہوں کہ میرا ٹاپک وہی ہے۔ اب جی ان کے بعد ان کا جو پہلا زوال آیا جناب سلیمان علیہ السلام کے کچھ تقریباً 200 سال کے عرصے کے بعد، ان کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا، اور بخت نصر بابل کا حکمران تھا، بابل وہی عراق کا حکمران، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد اس وقت دیکھیں جب اللہ پاک کسی قوم کو کرتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس نیک بندے کتنے۔ 3 نبی اللہ کے اس وقت موجود تھے، جناب ارمیہ علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، جو بخت نصر جب ان کو اسرائیلیوں کو قید کیا، 80,000 بچے قید ہوئے، 80,000 بچوں میں ایک جناب حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جن کے بارے میں آپ خود پڑھ لیں کہ بنی اسرائیل کا جو دوسرا دانائی میں، حکمت میں عظیم ترین نبی ہے،
وہ جناب دانیال علیہ السلام ہے. تیسرا جو بچے تھے بائی برتھ بچے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل. اور جب بخت نصر مرا، بخت نصر یہ بھی میں آج اس کو پڑھ رہا تھا بک ایک سے، تو بخت نصر نے بھی اللہ سے توبہ کی آخر پر، لیکن اللہ نے اس کو معاف تب نہیں کیا کہ اس نے نبیوں کی توہین کی تھی، اور وہ بھی فرعون کی طرح غرق ہوا. جب وہ تو اس کے بعد بنی اسرائیل ان کے اوپر عروج وال آتا، لیکن میں بڑے عروج وال کی بات نہیں کر آتا رہا، لیکن ان کے اوپر دونوں عروج آ گئے. اب کیا ہوا جی کہ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ کی بات آ گئی، جن کے خالو تھے جناب زکریا علیہ السلام اور خالازاد بھائی تھے جناب یحییٰ علیہ السلام. تو اس دور میں پھر بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے. ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا، اللہ کا رسول مانا، کلمت اللہ مانا، روح اللہ مانا، اور دوسرے گروہ نے نعوذ باللہ ان کی تکذیب اور توہین شروع کر دی. تو بنی اسرائیل دو مختلف گروہ میں وہاں سے مکمل طور پر بٹ گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا جی کہ اپنا چونکہ پھر عیسائیت کا عروج آنا شروع ہوا، تو روم کی پوری سلطنت نے عیسائی مذہب اختیار کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد. تو ٹائٹس نامی جو رومی بادشاہ تھا، یہ تقریباً میرا خیال ہے 71 عیسوی کی بات ہے، ٹائٹس نے حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو توڑا، اس کو تیس نیس کیا، یہودیوں کو گرفتار کیا، یہودیوں کو ان کی عورتوں کو غلام بنایا، بچوں کو غلام بنایا، اور ان کے اوپر ایک عبرتناک قسم کا دوسرا زوال آیا. تو اس کے بعد وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرتے رہے مسیحا کا انتظار، جہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا. جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا، اس وقت جو یہودی تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کا وہ مسیح آئے گا جو ہمیں دوبارہ عروج عطا کرے گا. لیکن یہودیوں کی بدبختی، یہودیوں کی بدنصیبی، یہودیوں کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کی مکارانہ چالوں کی وجہ سے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اور صرف اس زوم سے ان کے پاس تمام نشانیاں موجود تھیں. دیکھیں جس کی سب سے بڑی مثال ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہونا تو جناب حضرت سلیمان فارسی کا آپ حیات زندگی پڑھیں، وہ کیسے پارسی مذہب میں تھے، کیسے وہاں سے وہ عیسائی بنے، کرسچنٹی کو قبول کیا، کیسے وہاں سے وہ یہودی بنے، کیسے وہ یہودیوں کی قید میں آئے، کیسے وہ مدینہ پاک میں پہنچے، کیسے ان کو جناب حضرت کون وہ ہستی، وہ با کمال اور با عمل عیسائی راہب نستورہ، جنہوں نے 12 سال کی عمر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر میں تھے، تو اس نے اس موقع پر ان کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا، جو مسیحا ہوگا، جو زمانے کو جہالت سے نکالے گا باہر، لیکن اس کی قوم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی. تو انہوں نے ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بچے کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے تجارت کو بھی چھوڑا اور اپنی پوری توانائیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مرکوز کر دیں. تو جناب سلیمان علیہ السلام اسی نستورہ راہب کے تربیت کردہ تھے. وہ آئے، انہوں نے تمام نشانیاں جب محمد مصطفیٰ میں دیکھی تو ان کی پیشانی کو چوما، ان کی پیٹھ سے جب ان کو کہا جی کہ آپ اپنا، کیونکہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ آخری نشانی دیکھنا چاہ رہا ہے. جب انہوں نے نبوت کی مہر دیکھی تو انہوں نے اس کو چوما اور سرکار دو عالم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اور ایسا اسلام لایا کہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور 10ویں درجے پر صرف ایک بندہ فائز، اس کا نام ہے جناب سلیمان فارسی علیہ السلام. تو اب آتے ہیں آگے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اول کیسے تھا؟ قبلہ اول تو پہلی بات ہے وہ تو بعد ہی ختم ہوگی نا، کہ ان اول بیت وضع للناس، قبلہ اول تو کعبہ ہی ہے. اب دوسری بات یہ کہ موجودہ قبلہ بھی کعبہ ہی ہے، اور قبلہ آخر بھی کعبہ ہی ہے. مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، کعبہ ہی ہوگا. درمیان کا 17 ماہ کا عرصہ وہ ہیکل سلیمانی کی طرف نماز پڑھنے کو حکم کیوں ہوا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، جو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 40 پڑھ لیں قرآن کھول کر. اللہ نے جو بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی
التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کا وہ وعدہ یاد کرو، اوفوا بعہدکم بعہدی، وہ اللہ کا وعدہ یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا اور اللہ نے تم سے کیا تھا، کیا کیا تھا کہ وہ تمہیں دوبارہ عروج بخشے گا۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے ضمن میں مؤلفۃ القلوب کے لیے، تاکہ یہودیوں کو وہ احساس ہو کہ تمہارا مسیح جو آنا تھا وہ یہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو تمہیں عروج، تمہارا عروج آئے گا، تم زمانے کے اوپر دوبارہ اگر تم کلمہ پڑھو گے تو تمہارا عروج آئے گا، تم زمانے کی سب سے بہترین امت ہوگے۔ نو ڈاؤٹ کہ آج بھی زمانے میں جو زیادہ جو ایجادات ہیں وہ یہودیوں سے ہی موسوم ہیں، کیونکہ وہ پیوریفائڈ نسل کے لوگ ہیں، لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ کر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور وہ 17 ماہ کا عرصہ جس میں مسجد قبلتین، جس میں الحمدللہ میں حقیر اور ناچیز چیز بھی وہاں سے 5 سے 7 دفعہ دیدار کر کے آئے ہوں، تو وہاں بھی قبلہ سورہ بقرہ کی پھر آیات ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کہا جی کہ تم اپنا رخ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف موڑ لو، اور پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی میں تیرا قرنہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہا گیا جی کہ وہاں آج بھی مسجد قبلتین میں جو قبلہ رخ ہے وہ تقریباً جو میتھ کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، وہ تقریباً 180 کے اینگل پر ہے۔ مطلب اگر آپ کا ہاتھ ہی ہے نا 180 کا اینگل کیا ہے کہ آپ اس کو الٹا کر دیں تو اس کے اوپر ہے، تو وہ آج بھی مسجد قبلتین کی دوسری منزل میں کعبہ موجود ہے، جس کا رخ سمجھ لیا کہ مغرب کی طرف ہے تو کعبے کا رخ مشرق کی طرف ہوگا۔ 180 کے اینگل پر ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں، اپنا ایک دوسرے کی سمت کو چینج کر رہے ہیں۔ تو وہ 17 ماہ کا عرصہ اس لیے ہوا تھا یہودیوں کی مؤلفۃ القلوب کے لیے، لیکن جب یہودیوں کے اوپر اثر نہیں ہوا، جب یہودیوں کی ازلی اور نزلی جو ازلی اور عصبیت ان کے اندر یہ انہوں نے کہا جی کہ محمد میں نشانے ساری موجود ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا یہ عصبیت کی وہ چنگاری بیدار ہوئی کہ یہ جو ہیں یہ محمد مصطفیٰ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں۔ اب آپ کو یہاں یہ بات وہاں سے اب میں آپ کو یہاں لا رہا ہوں کہ بنی اسحاق کون تھے اور بنی اسماعیل کون تھے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے قبائلی یا علاقائی یا ایک نسبی اور نسلی عصبیت پروان چڑھی، انہوں نے سرکار دو عالم پر ایمان قبول نہیں لایا، جبکہ بہت زیادہ یہودی مسلمان بھی ہوئے، بلکہ یہودیوں کے پورا جو جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ مسلمان بھی ہوا، باقی تو ان کے اب 11 قبائل ان کے پاس یہودیت پر موجود ہیں۔ اور یہودیت وہ مذہب ہے جو الہامی مذہب تو موجود ہے، لیکن وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ مطلب وہ یہودی ہے جو یہودی ماں کا ہوگا، یہودی باپ کا بیٹا ہوگا، وہ مطلب ان کی اوپر تبلیغ سے یہودیت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو اب سمجھ آئی نا کہ وہ دوسرا کیوں ہوا۔ اور جہاں تک اس آیت سے مولوی آپ کو برگلاتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں سپارے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اب یہاں بدبختو، یہاں یہ مسجد جو ہے یہ تمہاری اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ مسجد جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں مسجد کا مطلب پاک جگہ، اور احرام مسجد حرام مطلب کعبہ سے، اب کعبہ سے تو نہیں، وہ تو اپنے بستر سے گئے نا۔ حرمت کی جگہ کا مطلب کیا تھا؟ پورا کعبہ جو تھا وہ حرم میں آتا ہے نا، جس طرح آپ جو لوگ آپ گئے ہوں گے تو حرم کعبہ جو ہے وہ صرف کعبہ نہیں ہے، حرم کعبہ کے حدود ہیں، اس طرح مسجد نبوی کا جو حرم ہے اس کے حدود ہیں، اس طرح بیت المقدس جو اس کے حرم کے حدود ہیں۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی کہتے ہیں دور دور، اقصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس لے گئے، مسجد اقصی کا مطلب ہے دور لے گئے۔ اب چونکہ مسجد اقصی سے سرکار کا دوسرا سفر شروع ہوا براق والا، تو اس لیے میں بھی شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید مسجد اقصی جو ہے وہ، یہ مسجد اقصی کا جو ایک گھڑا گیا عنصر، یہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے، کیونکہ وہ بگوڑا تھا فاطمی خلافت کا، وہ فاطمی خلافت جو ڈائریکٹلی نبی کی اولاد میں سے تھے، ان کا چونکہ وہ بگوڑا تھا، اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ ایک شوشہ گھڑا اور مسجد اقصی کی بات کی۔ نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے، مسجد حرام کے بعد، مسجد نبوی کے بعد مسجد
جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس جو مسلمان کا تیسرا حرم ہے، لیکن اس میں یہ جو مسجد اقصی، اس کی بات کیا ہے؟ مسجد اقصی ایک خانہ کعبہ ہے جو انسانوں کا قبلہ ہے، ایک اسی کے اوپر 7 آسمان اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ساتھ توجیہ کی گئی کس کو؟ اس مسجد اقصی کی بات کو۔ اور وہاں سے آگے پھر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں کہتے ہیں جہاں جبرائیل کا سفر ختم ہوا، وہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہوئی۔ اور اس سفر کی ابتدا میں کہ وہ جو مقام تھا اس کا نام تھا مسجد اقصی، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کی سیر ہوئی، جنت اور جہنم دیکھے، اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے، E=MC²۔ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہ محمد شاید، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، کہ وہ شاید سچ نہیں بول رہے، کہ میں گیا، میں واپس آیا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر میرا گرم تھا، لوٹے میں سے پانی جاری تھا، اور میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، کعبہ قوسین، سورہ نجم اگر آپ پڑھ لیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اس کی اگلی آیات میں آتا ہے پھر کعبہ کان کعبہ قوسین، کہ اتنا فرق تھا خالق اور مخلوق میں، محمد محمود میں اور حبیب میں، اتنا فرق تھا کہ جس طرح تیر اور کمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب تیر جب تک کیا فرق، کچھ فرق بھی نہیں ہوتا، اتنا فرق تھا جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ وہ ہے مسجد حرام کا کنسیپٹ، کہ مسجد حرام وہ تھا بیت المعمور، مسجد حرام تھی بیت المقدس، مسجد حرام تھا خانہ کعبہ، مسجد اقصی مسجد اقصی بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ تھا، اور وہاں سے آگے سفر کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے یہ باتیں کرنا جی قبلہ اول تھا، قبلہ دوم تھا، قبلہ اول بھی کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی کعبہ ہے، قبلہ اوسط بھی کعبہ ہے، موجودہ قبلہ بھی کعبہ ہے، صرف درمیان میں 17 میں عرصہ تھا۔ میں اتنی لمبی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو کرنے کا میرے پاس صرف مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں تک کوئی بات پہنچ جائے، وہ مانے ان کی مرضی، وہ نہ مانے ان کی مرضی۔ اب میری تو اوقات کیا ہے کہ میں ان کو منواؤں گا، لوگوں نے تو جناب محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا۔ ابو جہل جیسے بدبخت نے محمد مصطفیٰ کے پاس موجود ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی تکذیب کی، تو کیا اس کو اسی لیے ابو جہل کا لقب دیا گیا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ابو جہل نبی کا رشتے میں چاچا تھا، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بدبخت بنو مخزوم کا تھا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے، اس کا کوئی تعلق محمد مصطفیٰ سے نہیں تھا۔ کوئی پیڑیاں پیچھے جا کر ہوتا ہو تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہ وہ تو چونکہ ایز اے بشری تقاضوں کے تحت تو سرکار دو عالم جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے ہیں، لیکن نوری تقاضوں کے مطابق آدم تو اس وقت بھی تھا جب نبی کی صحیح حدیث ہے، میں اللہ کو اس وقت بھی نبی تھا۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جب آدم بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، اور آدم کی توبہ قبول ہونے کا بھی جو ہے وہ یہی تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر بحق محمد وآل محمد۔ تو اس لیے یہ باتیں، چلو یہ جو بات ابھی میں کروں گا شاید کیا پتہ کسی کچے ذہنوں کے اوپر وہ بات پوری نہ اتر سکے، اور کچے ذہن پھر کفر اور شرک اور پتہ نہیں کس کا فتویٰ نافذ کر دیں، اور ہمیں فتووں سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ جن کی نسلوں میں سے ہم ہیں جناب بابا بلے شاہ، جن کا نام تھا جناب سیدنا حضرت سید عبداللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آج سے 450 سال پہلے فرما گئے کہ ٹھیک کر کولوں ٹھاکر چنگا، پانی پیوے کتا، ملا کو لو ککڑ چنگا، جگ جگاوے سوتا۔ انہوں نے جب یہ باتیں کی تو لوگوں نے ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگائے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا شاید کہ ان کے جنازے میں آج تو بابا بلے شاہ کے کلام کو دنیا کا ہر بندہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کا ہر فرقہ پڑھتا ہے، ہر مذہب کا بندہ پڑھتا ہے، ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے، لیکن ان کے جنازے کی رسومات میں صرف 15 لوگ شریک ہوئے تھے۔ ان میں سے بھی 13 جو تھے وہ کیا تھے، اپنا یہ ڈولی جو ہوتے ہیں ڈول پیٹنے والے، اور 2 جو تھے وہ مہنس تھے، مہنس مین جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں۔ باقی تو کسی اس مولوی کو تو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اس لیے تو کہ کہا گیا نا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ شاید یہ بات آپ تک نہ پہنچی ہو، کہ ہم کہتے ہیں کہ جس کے جنازے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مولویوں کی ایک من گھڑت اور سنی سنائی بات ہے۔ حسین کا جنازہ ہی نہیں ہوا، حسین کا کسی نے کفن دفن بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت کوئی اس قابل تھا ہی نہیں کہ جو حسین کے جنازے میں شامل ہو سکتا یا حسین کے جنازے کو پڑھا سکتا، کیونکہ جو نفوس سے قدسیہ تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، یہ باتیں ان کے ساتھ نہیں ہوتے فیصلے آپ
کی کرداروں کے فیصلے تب ہوتے ہیں جب آپ امر ہوتے ہیں. وہ ایک شعر بڑا کلاس کا شعر ہے نا، وہ کسی نے کہا نا جی کہ بات تو کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف قاد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. تب کی کیا بات ہے، قاد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. اور آج کل کے یہ جو ڈرامے بنے ہوئے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وابی ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، سب کا سب فراڈ ہے. وہ پھر جناب بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، دونوں تو میرا دل سڑیا ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کھانے کے بہانے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے بہانے ہیں. یہ طارق جمیل جیسے داستان گوؤں کے بہانے ہیں. اس نے پہلے قوم کو لگایا حوروں کے اوپر، اب قوم کو لگا دیا اپنے بیٹے عاصم جمیل کے فلسفے بیان کرنے میں کہ عاصم جمیل یہ ہے جی، عاصم جمیل نبی کے پڑوس میں تھا. وہ بدبخت کے پتروں، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی شریعت میں تو خودکشی کرنا حرام ہے، تو تمہارا بیٹا کون سے اس میں ہوا؟ اگر تم کہتے ہو وہ اس نے خودکشی نہیں کی، اس کا مطلب ہے اس کو کسی نے، تمہارے ہی کسی دوسرے بیٹے نے قتل کیا ہے، جس کے بارے میں ایک رائے بھی ہے. بات کرتے ہیں اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے، تو پھر وہ قاتل کی بات جب کریں تو چلو پھر تو ایک بات سمجھ آئے گی. لیکن جب تم کہتے ہو خودکشی ہوئی ہے تو پھر وہ کون سے اس میں ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ مفتی نعیم آ گیا، یہ تقی عثمانی آ گیا، شہنشاہ نقوی آ گیا. کیا ہے جی، ایک بندے نے ایک بینک کو دے دیا ہے ٹھیکہ کہ سود، جبکہ سود کے 70 گنا، سب سے کم گنا جو ہے کعبہ میں بے راہ روی کرنا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سود کے بارے میں نبی نے کہا کہ اس کے 10 بندوں کو اس سے جو منسوب ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، لکھنے والے پر، کام کرنے والے پر، کاروبار کا حصہ بننے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کسی بینک کو تقوی کے نام سے بورڈ لگا دیا، کسی کے اوپر مستقیم کے نام سے بورڈ لگا دیا، کسی کے اوپر ایمان کے نام سے بورڈ لگا دیا. تو یہ باتیں ساری اور ساری مولویوں کی پھیلائی ہوئی ہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں، جب تک بات کو سمجھے نا، اس تک پہنچے نا، اس کے اوپر کبھی بھی پریٹینڈ نہ کیا کریں. اب جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، قبلہ اول کی بات، بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے کی بات، اور اس طرح ان کے ساتھ وعدہ ہے نا، کیا وعدہ ہے؟ وہ چلو بات میرا کہ ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم اللہ کا وعدہ پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورے کرے گا. تو اکلے سرمانی وہ کہتے ہیں 30 دفعہ بھی تعمیر ہوگا. اب اس کے اندر بھی جو اذیت ہے کہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا. اور اس کے بعد اگر یہاں تک آ جائے تو ان کا قبلہ ہے اکلے سلیمانی. ان کے ساتھ شیرخانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق میں نہیں آتے؟ چلو فرض کیا میں آپ کی بات مان لوں کہ وہ اللہ کی ایک ناپسندیدہ قوم ہے، لیکن وہ کیا قرآن مقدس میں یہ میرے ساتھ یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ پاک مجھے اس کا احترام کرنے کی توفیق دے. کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہوا، قرآن کا یہ وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ان کو عروج دے گا؟ کیا قرآن میں اللہ پاک نے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 یہ ہے بھی سعودی عرب کا اشاعت کرتا ہے، عربی زبان میں، ترجمہ بھی عربی زبان میں، تفسیر بھی عربی زبان میں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عربی کے بغیر کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب سچوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے پھر اللہ پاک کی یہ بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اس بات کی آپ ان کے ساتھ آپ بیس کرتے ہیں؟ کیوں اس بات کی آپ ان کے ساتھ اپنا روگردانی کرتے ہیں؟ کیوں اس بات کی آپ ان کے ساتھ اپنا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنا عزت بازی کرتے ہیں؟ کیوں آپ یہ بات اللہ کی نہیں مانتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم فایایا فارہبون. کہ بنی اسرائیل یاد تو تم وہ وعدہ جب اللہ نے اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل کر دی تھی، اور تم اپنے وعدے کو پورے کرو. اوفوا بعہدکم، اللہ اپنا وعدہ تم سے پورا کرے گا. تو اس لیے، اور اس کے بعد اگلی اس آیت میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا فایایا فتقون. اور اللہ کی آیتوں کو چھوٹے چھوٹے روپوں کے اوپر، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو چھوٹے چھوٹے پیسوں کے عوض، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے اوپر نہ بیچو، کیونکہ اگر آپ بیچو گے تو اللہ کی آیتیں تو محفوظ رہیں گی، تمہارا اللہ پاک کخ بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے
خدارا اپنے آپ کو بھی مسلمان بناؤ. مسلمان کیسے بنتا ہے بندہ؟ سرکار کی 2 حدیث، جو سرکار کی حدیث ہے نا، جو سرکار کی صحیح حدیث ہے، وہ ڈائریکٹلی قرآن ہے. کیونکہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ یہ نبی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ جو بولتا ہے اس کو وہی ہوتی ہے. جو میں ابھی آپ کو آیات سنا بھی چکا ہوں، سورہ نجم کی آیات. کیا آیات تھی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی جو کچھ بولتا ہے یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے براہ راست وحی ہے. یہ وحی کے ذریعے بولتا ہے. اس لیے ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. ایک بولتا قرآن تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر تھا. وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ قرآن صامت ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ مسلمان تو ہے ہی وہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور مسلمان سے جو اوپر کا درجہ نا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم میں سے انسان تو کوئی یہی نہیں، ہمیں کہہ رہا تھا مسلمان سے نیچے پھر درجہ آتا ہے انسان کا. انسان سے نیچے درجہ آتا ہے آدمی کا. انسان کون ہوگا؟ وہ بندہ جو نفع نقصان کی پر بات کرے گا، جو اپنی منطق اور عقل کی پر بات کرے گا. آدمی کون ہے؟ اس کو یہ جیسا میرے پاس چائے کا کپ ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ چائے کے کپ میں دودھ کس کا پڑا ہوا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، بکری کا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں ہے، سور کا ہے، کتیا کا ہے، کس کا ہے. لیکن جو انسان ہوگا اس کو یہ فرق ہوگا کہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ انسان کا درجہ آئے گا. مسلمان کا درجہ پھر کیا آئے گا؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا. اس سے اوپر کا درجہ آئے گا مومن کا. اور مومن کے بارے میں اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام کائنات محفوظ رہے. اب یہ کون سی کائنات محفوظ رہی ہے؟ کہ میری چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ساتھ ساتھ ختم کر لیں. اب ٹھنڈی ہوئی ہے، چلو اب اس کو ایسا پانی پی لیں. تو اس میں کیا بات ہے جی کہ اپنا ہاتھ اور زبان سے تمام انسانیت محفوظ رہے. اب مجھے بتائیں، میں مانتا ہوں جس طرح فلسطینیوں کے بچے مرنا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا ایک المیہ ہے، انسانیت کے اوپر تماچا ہے. یا مسلمان یہودیت یا عیسائیت کی بات نہیں کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں یہودیوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں بربریت کے خلاف، کیونکہ جب بچے مرے ہیں، جب عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزاروں یہودیوں نے مظاہرے کیے. ہزاروں ہم سے زیادہ عیسائیوں نے مظاہرے کیے، مسلمانوں سے زیادہ. لیکن کیا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہودی بچے مارے ہیں، کیا جب حماس نے یہودیوں کے بچے مارے ہیں، کیا جب حماس نے ان کی عورتوں کو، یہ ویڈیوز موجود ہیں نا، اب بھی سب کے پاس ویڈیو کی، جب شروع میں 7 تاریخ کی بات ہے، 7 اکتوبر کی، جب ان کی عورتوں کو انہوں نے گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا ہے، تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے نہیں جی اب تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اب تو قبضہ ہو رہا ہے. تو کیا اس وقت کیا وہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہو رہی تھی؟ تو آپ اگر انسان بنتے ہو نا، مسلمان بنتے تو پہلے انسان بنو گے تب مسلمان بنو گے. اگر آپ انسان نہیں ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے بغیر بندہ دوسری پر نہیں پہنچ سکتا. اگر پہنچے گا تو وہ جمپ لگائے گا، اور جمپ لگا کر پھر بندہ گر کر اپنا ٹخنا بھی توڑوا سکتا ہے. اس لیے پوری کوشش کیا کریں کہ پہلے بات کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. اور میں آپ سب سے یہی بات ہوگی کہ اس چیز کو جو میں نے باتیں کی اس کو سمجھیں بھی. یہ ضروری نہیں کہ اس کو میری باتوں کے اوپر یقین کر لیں. آپ اس کو پرکھیں قرآن سے. میں نے قرآن کھولا تو آپ بھی قرآن کو کھول دیں. آپ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھیں. سورہ بقرہ کے دوسرے سپارے کی آخری آیات پڑھیں، طالوت اور جالوت کی. سورہ بقرہ کے تیسرے سپارے کی پہلی آیات پڑھیں. سورہ بقرہ کے دوسرے سپارے سیقول الصفا، اس دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ پڑھیں. قبلہ کے رخ کے چینجنگ کی آیات پڑھیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، اس کی پہلی آیت پڑھیں، اس کی توجیہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور پھر وہ بنے کہ تاکہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے تمام انسانیت محفوظ رہے، تمام بنی نوع انسان محفوظ رہے، تمام چرند پرند درند محفوظ رہے. تو آپ کو پتا ہے جب کوئی بندہ صوفی بنتا ہے، اسپرچولیٹی کے اوپر جاتا ہے، وہ تیسرے درجے کی لیول پر آتا ہے، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاؤں سے کچھ چمٹی نہ مسلی جائے. سورہ نمل پوری سورت جو ہے چمٹی کے اوپر ہے، پوری سورت. سورہ العنکبوت پوری سورت جو ہے مکڑی کے اوپر ہے. چمٹی کے اوپر سورت کیوں ہے؟ چمٹی کے اوپر سلیمان صاحب کی فوج جا رہی تھی. وہ سلیمان جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جن پر تمام دنیا کی حکومت تھی. تو انہوں نے چمٹی ایک نے کہا کہ یہ نہ دیکھو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ. ملکہ چمٹی کہتی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کیوں یہ نہ ہو کہ وہ بے دھیانی میں تمہیں کچل دے.
تو جناب سلیمان نے چونٹی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا یہاں، اور اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ اپنی ڈائریکشن چینج کر لو. یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ الہی اور الہامی دین ہے، یہ وہ دین ہے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والی مائی کو، جب اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس کی تیمارداری کرنے کا نام دیتا ہے. یہ وہ اسلام ہے، اسلام کی ترویج علی کے شاہکار بیٹے حسین نے کربلا کے لک و دک صحرا میں گردن کاٹ کر پیش کی. اس نے 6 ماہ کا بچہ قربان کیا اسلام کے اوپر، اسلام کی ابیاری کی. یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جس اسلام کو آپ مطلب آپ خوشی کے موقع پر اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، غمی کے موقع پر آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اس لیے کوشش یہ پوری کیا کریں کہ ہر وہ چیز ایکسیپٹ تب کیا کریں جب وہ آپ کی عقل کے دائرے کے اوپر پوری اتر رہی ہو. تو اگر ان چیزوں کو چھوڑنے سے کچھ بنتا ہے تو پھر چیزیں چھوڑیں. میں جس سے پہلے کہ جو میکڈونلڈ چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں، لیکن ساتھ ہی بھی چھوڑیں، پھر انٹرنیٹ بھی چھوڑیں. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں تختے ہیں بڑے بڑے، آئی فون تو ڈائریکٹلی ہے ہی اسرائیل کی ایجاد. یہ انٹرنیٹ جو 4G وغیرہ یہ تو ڈائریکٹلی اسرائیل کی ایجاد ہے، مطلب یہ امریکہ کی ایجاد نہیں ہے، ڈائریکٹلی اسرائیل کی. مارک زکربرگ جو میٹا پورے کا مالک ہے آج، میٹا میں کیا آتا ہے، کیا فیس بک، کیا واٹس ایپ، کیا انسٹاگرام، کیا ٹویٹر، سارا اس کے اندر، ٹویٹر کو چھوڑ کے میرا خیال ہے سارا اس کے اندر آتا ہے. تو وہ زکربرگ وہ تو اسرائیلی شہری ہے. آپ چھوڑیں اس کو نا. یہ جو یوٹیوب چینل آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، میں تو میرا ہے نا، میں مان رہا ہوں نا، تو میں تو مان بھی رہا ہوں ان کو نا، میں ان کی کریڈیبلٹیز کو ہی مان رہا ہوں، میں ان کی صلاحیتوں کو بھی مان رہا ہوں. میں تو لیز بھی کھا رہا ہوں، میں تو سب چیزیں کھا رہا ہوں، چونکہ میں منافق تو نہیں ہوں. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوں. تو میں منافقت بھی کروں، میں ان کی اچھی چیزیں اپنا لوں، مطلب میں ان کی چیزیں یہ اپنا لوں، میں انٹرنیٹ یوز کر لوں، یوٹیوب یوز کر لوں، فیس بک یوز کر لوں، یہ لیکچر دے دوں اپنا ملٹی میڈیا کے اوپر، میں ویڈیو کانفرنسنگ آڈیو کانفرنسنگ کر لوں، ساتھ میں کہوں نہیں جی میں تو میکڈونلڈ چھوڑتا ہوں. میں چلو اللہ کا شکر، ہمیں تو یہ چیزیں ایسے ہی پسند نہیں ہیں، لیکن بات سے ان کو چھوڑیں تو ان کو بھی چھوڑیں. پھر اتنی تو آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، آپ کے پاس تو صرف یہ ابھی اللہ معاف کرے جی، چلو میں چائے کا کپ تھوڑا سا پیتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا اسے 2 دن پرانی بات ہے، بیٹھا 2 دن بھی نہیں، 1 دن پرانی بات ہے. چرسدہ یہ مردان سے آگے، تخت بائی سے آگے، تو چرسدہ میں ایک لوٹے کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، لوٹے کے پانی کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، 4 مومنین شہید ہو گئے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں کہ جس دین کی کیا یہ دین ہے کہ لوٹے کا پانی، کیا یہ دین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے پاؤں نہیں دھوئے پورے تو اگلا بندہ آپ کو کہ تو کافر ہو گیا، جبکہ اللہ پاک تو قرآن میں یہ آیت مشتبہات میں آیا تھا کہ یا الذین آمنوا قمتم علی الصلاۃ وجوہکم ایدیکم للمرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وہ تو آیت ڈائریکٹلی کہتی ہے کہ اپنے پاؤں کا اور اپنے سر کا مسح کرو. اب جو دھوتا ہے اس کے لیے بھی وہ بھی اس نے اپنی توجیہ سے پڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگانا نہیں ہے. جو نہیں دھو رہا اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہاتھ کھولتا ہے اس کے اوپر تمہیں کفر کا فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے. جو ہاتھ باندھتا ہے تمہارا کیا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں مجھے تو اگر میرا خیال ہے وہ بک اس کی وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، میں اس کو اگر آپ کو دکھاتا، لیکن کیونکہ دکھاؤں گا تو یہ چیزیں ہل جائیں گی. تو جناب امیر تیمور وہ تو کہتا ہے کہ قیام واجب ہے نا، قیام ہے نا، نماز میں قیام واجب ہے. وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھ لو، پھر بھی قیام اللہ کے نزدیک تو ہو جائے گا آپ کا. تو بات یہ کہنے کی کہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، تب آپ مسلمان ہوں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی پسند کا دین بنا لو، اپنی پسند کی توجیہات بنا لو، اس کو دین کا نام دے لو اور کہو کہ ہم ٹھیک ہیں. تو جس طرح فلسطینی بچے مارنا ممنوع ہے نا، اسی طرح اسرائیلی بچے مارنا ہی ممنوع ہے. اور جو ایک اور یہ ڈرامہ